بھٹی صاحب یہ بتائیں، آپ تو لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز کا بڑا مزدار بیان ہے، انہوں نے آج کہہ دیا سیاسی کرداروں سے، میں جیو کی نیوز پڑھ رہا ہوں، انہوں نے پھول نگر میں تنظیمی عہدیداروں سے سیاسی کرداروں سے ابھی تک مکمل نجات نہیں ملی۔ خان صاحب نے جو یہ اتنے سیریس الزامات لگا دیے ہیں اور یہ سیریس نظر آ گیا کہ رفٹ جو نصرت بھی بتا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے، ابھی ہم نے بیانات بھی سنے، اس کے بعد کیا یہ جو روز بگڑتی ہوئی صورتحال ہے پولیٹیکل جمہوری اس معاشرے میں، کیا اس کا جمہوری حل بھی نظر آ رہا ہے یا یہ چیزیں بالکل ایک بگاڑ کی الٹیمیٹ حد کراس کرتی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ہم آج یا ماضی پہ بات کر سکتے ہیں۔ یقیناً تمام اداروں کا احترام ہونا چاہیے، اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں، عدالت میں پیش ہونا چاہیے، لیکن اگر نواز شریف کے منہ سے آئین اور قانون کی بات کی جائے یا بہادری کی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ سپریم کورٹ پہ حملہ مجھ سے قسم دلالے میں نے نہیں کیا، مجھ سے جہاں مرضی اوتھ لے لے، میرے جنرل جیلانی کو کچھ نہیں دیا، مجھ سے اوتھ لے لے، میں نے ضیاء الحق کے ریفرنڈم میں ایک پیسہ نہیں لگوایا، مجھ سے اوتھ لے لے، مجھے فنانس منسٹر اس نے نہیں بنایا، اوتھ لے لے، مجھے وزیر غیر جماعتی الیکشن میں لندن میں ایک فلیٹ اس نے نہیں لے کے دیا، مجھ سے اوتھ لے لے۔ سپریم کورٹ پہ حملہ میں نے نہیں کیا، مشرف سے ڈیل میں نے نہیں کی، ہاں میں بہادر ہوں، میں دلیر ہوں، میں شیر ہوں، لیکن بزدل ہوں۔ جب مجھے گرفتار کیا گیا میں بیمار پڑ گیا، میں ہسپتال داخل ہو گیا، پھر نیب کے کیمرے بند ہوئے، مجھے کوئی ملنے نہیں آیا، کہا کہ ٹھیک ہے ایکسٹینشن میں دلاؤں گا، پرچے تم ختم کرو گے۔ میں نے نہیں کیا ان میں سے کوئی بات۔ مسلم گجرانوالہ سے مسلم شاور میاں سب کو پسند نہیں تھا، وہ لائے گئے۔ یار اداروں کا یہ لاڑ لے، یہ آئین اور قانون کی بات کرے، بت ہمیں کہیں کافر، اللہ کی رضا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ شرم مگر تم کو نہیں آتی؟ نہیں، اس میں تو کوئی بھٹی صاحب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو حقیقتیں ہیں، یہ تو ماضی کی حقیقتیں ہیں۔ میں تو اب مستقبل کے بارے میں پریشان ہوں کہ وہاں یہ بات کہاں جا رہی ہے ساری۔ مستقبل کے بارے میں نہ جمہوری طریقے سے یہ حکومت آئی، نہ جمہوریت سے چل رہی ہے۔ عمران خان نے بھی جو آپ نے گفتگو بنائی قابل تکلیف دہ ہے، نہ چل رہی ہے، نہ آئی ہے، نہ چلے گی۔ لایا کوئی اور ہے، چلائے گا کوئی اور، چلا کوئی اور ہے۔ آج مریم نواز نے جتنا ڈانٹا ہے آپ کی پنجاب حکومت کو، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے جیسا آدمی ہوتا میں رضائن دے کے پھینک کے گھر چلے جاتا کہ بھائی تم ہو کون مجھے ڈانٹنے والی؟ ٹھیک ہے کہ آپریشن کیا ہے، کامیاب نہیں ہوا، بادشاہ آدمی آپ کہتے ہیں کہ اداروں میں ایسے نہیں ہوا ہوتا کبھی، پہلے بندے باہر کھڑے کرو۔ مریم نواز نیب جاتی ٹھوکر نیاز بیگ پیش ہونے گئی تھی، اتنا پتھراؤ کیا کہ اس کے بعد نیب نے ادھر دیکھا نہیں۔ چلو آپ تینوں مجھ سے سینئر ہیں، قابل احترام ہے، کسی پہ بھی جھوٹا پرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیاستدان پھانسی بھی چڑھتے ہیں، ہم انہیں ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، اور کچھ خلائی مخلوق ہے، ہم انہیں کچھ نہیں بول سکتے۔ میں اس میں بزدلی مانتا ہوں۔ مجھے یہ بتا دے 75 سال کی زندگی میں ایک وارنٹ گرفتاری ریسیو کرانے کے لیے آج تک کتنے ایکس پرائم منسٹر کے گھروں میں 28 گھنٹے تک شیلنگ ہوتی رہی؟ وہ شیلنگ ہوتی ہے روڈ پہ، سڑکوں پہ، جہاں عوام جلاؤ گراؤ کرے سڑک کلیئر کرنے کے لیے۔ یار یہ کبھی ایسا ہو گیا؟ لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس پہ واپس میں آتا ہوں۔ بھٹی صاحب، گورنمنٹ نے آج کہا دوپہر کے وقت کہ جی ہم نے ایکشن اس لیے روک دیا ہے کہ پی ایس ایل کا بڑا امپورٹنٹ میچ ہے، ہم نہیں چاہتے۔ پھر تب تک ابھی وہ ہائی کورٹ کا سین نہیں ہوا تھا، لاہور ہائی کورٹ والا آرڈر نہیں ابھی آیا ہوا تھا، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہم نے پیش قدمی روک دی ہے۔ کیا یہ جو اتنا سٹرونگ سٹانس لیا ہے خان صاحب نے پچھلے 24 گھنٹوں میں، جس میں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے ہی بات کر رہے ہیں، اپنی تقریر بھی کی، 3-4 بڑے چینل سے، ابھی ہم نے وائس آف امریکہ آپ کو سنایا، اس سے پہلے BBC سنایا، سب سنایا، کیا آپ کے خیال میں یہ پہلی
کیا کہوں میں، فتح کہوں خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کو مل گئی ہے، کہ کیا بلنک کر گئی ہے اسٹیبلشمنٹ، کہ انہوں نے جو اتنا پریشر بنایا دنیا میں دائیں بائیں، تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے بقول ان کے، اور پھر آپریشن رک جاتا ہے، تو کیا یہ خان صاحب کے پریشر سے رکا ہے کہ واقعی پی ایس ایل کی وجہ سے رکا ہے؟ نہیں، نااہل حکومت، نالائق پولیس، لالچی پولیس، عہدوں کی بھوکی، غیر معقول پلاننگ کی وجہ سے فیل ہوا ہے آپریشن، اور دوبارہ ہوگا اور خان گرفتار ہوگا، دوبارہ ہوگا اور عمران خان گرفتار ہوگا۔ ایگزیکٹ ٹائم میں نہیں بتا سکتا، اس کے لیے 4 دن اس آپریشن کے لیے تیاری کی۔ وہ تو کل صبح 10 بجے تک تو کچھ نہیں ہو سکتا نا بٹی صاحب، صبح 10 بجے تک تو خیر ان کے پاس وہ ہے نا لاہور ہائی کورٹ کی پروٹیکشن۔ نہیں، وہ تو سر ہائی کورٹ کا حکم آ گیا ہے، لیکن یہ جو آج ہائی کورٹ کا حکم 10 بجے تک آیا، کل ہوتا نہیں ہوتا ہاں پھر بھی گرفتار ہوگا، اس میں انہیں انٹرم بھی مل جائے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہاں مجھے ویسے میں نے سنا نہیں تھا، میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب نے ساری ہی کشتیاں جلا دی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ، اس نے پھر کلیئر کا آرمی چیف۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو نواز شریف بھی کہتے تھے عمران خان تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا، ہمارا مقابلہ تو کسی اور سے ہے، یہ تو خود آیا ہی نہیں، یہی مریم نواز کہتی تھی۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان، کل شہباز شریف بھی کسی کو انٹرویو دے رہے تھے، مجھے نہیں پتا کس صاحب کو دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے بلایا گیا 3 جنرلوں کے نام لے کے، جی ہم آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، تو میں کہا جی میں بھاجی نوں نہیں چھڑنا۔ یار واٹ از دس؟ پھر 22 کروڑ عوام کیوں ہے؟ پھر ووٹ کیوں ڈالتے ہو؟ پھر اربوں روپے الیکشن پہ کیوں لگاتے ہو؟ اگر بند قبروں میں یہ فیصلے ہونے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو یہ بات، یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، اس میٹنگ میں آپ تھے جب ایکس آرمی چیف نے کہا تھا یہ شریف فیملی نے بڑی لوٹ مار کی ہے، اور اسحاق ڈار نے بڑا کچھ وہ کہتے تھے، لیکن کل کیا ہو جائے مجھے نہیں پتا، لیکن آج تک تو مجھے لگ رہا ہے عمران خان کے اس انٹرویو کے بعد اگر کوئی بیک ڈور کہیں رابطے ہو بھی رہے تھے، اس کے کوئی اثار نہیں ہے، ان تھانے ہی جانا پڑے گا۔ سینسٹیو سبجیکٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو حالات بن گئے ہیں، جدھر ملک جا رہا ہے، جو ہم افورڈ نہیں کرتے انسٹیٹیوشنل کلیش، تو آئی تھنک پھر شاید جو بار بار وہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، ایک شخص ایک پرابلی شاید پھر دا بک اسٹاپس ود ہم، کہ وہی اگنور کریں چیزوں کو، اور ان اے لارجر جیسچر ایک باری بیٹھ جائیں، صدر صاحب بیٹھ جائیں، وزیر اعظم بیٹھ جائیں، اور اگر ٹروئکا بیٹھنا ہے ٹروئکا بیٹھے اور کچھ تو بات نکلے، بیکاز جو حالات جدھر جا رہے ہیں یہ ایبسلیوٹ پرفیکٹ سٹارم کی طرف جا رہے ہیں، اور 3 لوگ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، پرائم منسٹر، آرمی چیف، پریزیڈنٹ۔ آئی وش کہ پریزیڈنٹ نے کل والا ٹویٹ کر کے اپنی چیزوں کو اور کنٹروورشل نہ کیا ہوتا، بٹ اسٹل آپ نے اسی کے ساتھ کھیلنا ہے جو آپ کے پاس ہے، اسی سے کچھ بنانا ہے جو آپ کے ہاتھ میں مسالہ ہے۔ ہمارے پاس یہی 3 آفیسز ہیں، وی ہوپ کہ کم از کم یہ آپس میں بات کریں، کیونکہ باقی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی ریڈ لائنز کراس کر رہا ہے۔ اس ملک کی خاطر کسی کو بات کرنی ہوگی۔